سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، آپ کو سلم سمارٹ بنانے کے لیے اور آپ کو اسپتالوں کے چکر سے بچانے کے لیے بہت ساری ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں. تو ہم آپ کو ڈاکٹر کرسچن برنارڈ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے دل کو توانا رکھنے کے جو طریقہ کار بتائے بہت ہی زبردست، بہت ہی تو وہ اچھے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے جسم میں کوئی انقلابی تبدیلیاں نہ لے کے آئیں. آپ اپنی کار میں پیٹرول کے بجائے اچانک ڈیزل ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے. سکون سے رہیں، آہستہ آہستہ ڈائٹنگ کو اپنے اوپر، ایسے ڈائٹنگ کا بھوت جیسے ہوتا ہے نا، انسانوں میں چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے اسی اپنے لیول پہ آ جاتے ہیں، اور پھر جو مینٹل ٹینشن ہوتی ہے وہ تو ایک ناقابل برداشت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں، یعنی کہ اپنے جسم میں جو ہے نا پیٹرول کے بجائے، اگر آپ کسی اچھی سی گاڑی میں پیٹرول کے بجائے ڈھیر سارا ڈیزل ڈال دیں تو آپ سوچیں اس کی کیا حالت ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر چیز کو جو ہے بہت آرام سے کریں، کچھ بھی جلدی نہ کریں. صحیح وقت پر صحیح چکنائی کا استعمال. انہوں نے کیا بتایا؟ جب مکھن اور دودھ بکثرت استعمال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ چربی واپس آ رہی ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو صحیح مقدار میں اور صحیح وقت پر استعمال کیا جائے تو دل کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غذا کی کوئی دوسری شکل چکنائی سے زیادہ خراب تصور نہیں رکھتی ہے. اکثر سنا ہے کہ یہ چکنائی ہمیں فربہ مائل بناتی ہے. انسان اپنی عمر سے بڑا لگتا ہے، اس لیے ہمارے دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں اور بعد میں کبھی یہ چکنائی کینسر کا باعث بنتی ہے. یہ ایک مشترکہ انسانی پیمانہ ہے کہ خوراک میں چکنائی کی کمی یا زیادتی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جو شخص چکنائی زیادہ استعمال کرتا ہے عموماً وہ سوسائٹی میں بے وقوف سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر میں چکنائی پسند نہیں کرتا، میں اپنے منہ میں اس کا ذائقہ بھی پسند نہیں کرتا. میرے بچپن میں ہم بہت کم اپنے کھانے کے ساتھ گوشت استعمال کرتے تھے. میرے والد بھی اسے زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. آج بھی میں مکس بیف یا مٹن چاپس وغیرہ کے بغیر ہی کھانا کھاتا ہوں. اب چونکہ میں سرجن ہوں، میں گوشت سے چکنائی علیحدہ کر سکتا ہوں. چکنائی کھانے کے معاملے میں سوال مقدار کا نہیں، معیار کا ہے. اصل چیز جو وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے. آج بہت سے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ چکنائی استعمال نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ وہ اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ چکنائی انہیں فربہ بنا دے گی. لیکن امریکہ میں غذائی ماہرین کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق معاملہ لازمی طور پر ایسا نہیں ہے. کئی سالوں سے کم چکنائی والی بہت سی پروڈکٹ سپر مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہیں، لیکن امریکنز آج کے مقابلے میں کبھی بھی اتنے فربہ نہیں ہوئے تھے. ہماری خوراک پچھلے 20 یا 30 سال کے مقابلے میں زیادہ بڑھ چکی ہے اور ہم اس کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کر چکے ہیں، کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ کم چکنائی والے یوگرٹ اور ڈائٹ کوک کا ایک کین چکنائی پیدا نہیں کرتے. قدرتی طور پر چکنائی کا کردار ہمارے دبلے پن یا زیادہ وزن کے معاملے میں ابھی تک اہم ہے. نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے مطابق فیصلہ کن فیکٹر یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی چکنائی کھاتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کس قسم کی چکنائی کھاتے ہیں. چکنائی ہمارے جسم کے لیے نہایت ضروری بھی ہے اور یہ بہت سے اہم افعال انجام دیتی ہے. پہلا تو یہ اس کے اندر چکنائی ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے. دوسرا ہے کہ چکنائی ہمیں وائٹامنس فراہم کرتی ہے. تھرڈ نمبر پہ چکنائی خوراک کو ذائقہ دیتی ہے. نمبر 4 پہ ہے چکنائی خلیوں کی تعمیر یعنی ہمارے سیلز کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے. 5 ہے کہ چکنائی ہارمونز اور جسم میں موجود دوسرے ریگولیٹری عناصر کے لیے خام مواد فراہم کرتی ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد چکنائی نے غذائیت میں اہم کردار ادا کیا. وہ لوگ جو بہت سخت جسمانی مشقت کا کام کرتے تھے زیادہ توانائی کے لیے چکنائی کا استعمال کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی تک ایسے بڑے کھانوں کی بات کرتے ہیں جو طبیعت کو مطمئن بنا سکتا ہے. تو چکنائی کھانی چاہیے، لیکن کیسی چکنائی ہونی چاہیے یہ ایک
بہت ضروری بات ہے. تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ چکنائی ہمارے وقت میں یہ ایک سادہ غذا ایک سائنس بن چکی ہے. وہ کہتے ہیں آج کے دور میں چکنائی کے حوالے سے چند ٹیکنیکل نام بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کو یعنی کہ ان ٹرمز کو جاننا تو ضروری ہے، لیکن ان پر تکیہ کرنا ہی زندگی کا حاصل نہیں ہے. آپ چکنائی کا مقابلہ جتنے قدرتی طریقے سے کریں گے اتنے ہی مسائل کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چکنائی کی تھوڑی یعنی کہ ABCD تو سب کو آنا چاہیے، اور یہ ہے کیمیکل زدہ چکنائی یعنی سیچوریٹڈ فیٹ، اس کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے. تو چکنائیوں کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے. تو آپ جو ضروری نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، جو آپ کے لیے ضروری ہے آپ ہر چیز نہیں چھوڑ سکتے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم آپ کو اچھی چکنائیوں اور بری چکنائیوں کے بارے میں بتائیں گے.